الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الحج وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کی منزلوں کے حوالے سے دو منزلوں کے بارے میں کچھ باتیں سمجھی تھیں۔ پہلی منزل خود اپنے نفس کو اللہ کی بندگی کا خوگر بنانے کے لیے جہاد، جس میں اپنی ذات میں اللہ کامل بندگی اللہ کی نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے، پھر شیطان کی طرف سے جتنی بھی اکساہٹیں ہیں اور وسوسے ہیں ان کے خلاف جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے اور اس کے رسم و رواج کے خلاف جہاد۔ یہ جہاد کی پہلی منزل ہم نے سمجھی تھی۔ جہاد کی دوسری منزل دوسروں کو اللہ کی کامل بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد، اور اس میں اس کے تین مرحلے ہم نے سمجھے۔ حکمت کے ساتھ جو ہے ذہین عقلیت کو اللہ کی طرف بلانا، موعظت اور دل نشی نصیحت کے انداز میں عوام الناس کو متوجہ کرنا، جس کا حکم سورہ نحل میں اندر آیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ خوبصورت طریقے کے ساتھ بحث کرنا اور مجادلہ احسن کی روش اختیار کرنا۔ یہ دو منزلیں جہاد کی ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب آئیے تیسری منزل ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد، اس لیے کہ صرف دعوت و تبلیغ ہی پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور جہاد فی سبیل اللہ اسی کا جہاد ہے جس کا مقصد اس ساری کوشش محنت و جدوجہد کا یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ اس منزل پر جہاد کے لیے بھی تین مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے صبر محض کی روش اختیار کرنی پڑتی ہے، یعنی جسے انگریزی میں پیسو ریزسٹنس کہتے ہیں، کہ ہر طنز اور تشدد کے مقابلے میں جوابی اقدام کیے بغیر اپنے موقف پر ڈٹے رہنا۔ دعوت اگر نظام میں تبدیلی کی ہے تو اس کا ٹارگٹ ظالمانہ نظام ہوگا، اور اس کی تبدیلی کی کوشش کے نتیجے میں اس باطل نظام سے مفادات حاصل کرنے والے لازماً اس دعوت کی مخالفت کریں گے، اور مخالفت کے جواب میں پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ بدلہ نہ لیا جائے، لیکن اپنے موقف پر ثابت قدمی دکھائی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں صحابہ کرام کو اسی روش کی تلقین فرمائی، جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کے اندر اس طرح سے آتا ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کے معاملے پر غور نہیں کیا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو۔ یہ ہاتھ روک کے رکھنے کی ہدایت خداوندی تھی، جو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ابھی یہ مرحلہ جو دعوت کا مرحلہ ہے، اس میں صبر محض، مخالفت کے جواب میں صرف صبر کرنے کی پالیسی، کوئی جو ہے جوابی اقدام نہیں، کوئی ریٹیلیشن، کوئی جو ہے کسی قسم کے بھی جو ہے جو جواباً کسی بھی جو ہے وہ اقدام کی اجازت نہیں ہے۔ اس صبر محض کی پالیسی کی حکمت یہ ہے کہ نظام باطل کے پاس اس انقلابی دعوت کو کچلنے کا کوئی اخلاقی جواز ان کے ہاتھ میں نہ آئے، اور دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اور برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر معاشرے کی خاموش اکثریت کی ہمدردیاں ان کو حاصل کیا جائے، اپنی تعداد اور اپنی قوت میں اضافہ کیا جائے۔ سورہ حامی و سجدہ میں اس حوالے سے اس مرحلے پر بڑی خوبصورت ہدایت آئی ہے۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برابر نہیں ہے نیکی اور بدی، ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کا جواب دو ایسے طریقے سے جو بہت ہی خوبصورت ہو، جس کی وضاحت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ گالیوں کے جواب میں دعائیں دینا، پتھروں کے جواب میں پھول پیش کرنا، جو تمہاری جان کے درپے ہو جائیں ان کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، یہ ہے وہ رویہ کہ اس کے نتیجے میں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہوگی
وہ بھی ایسے ہو جائے گا جیسے کہ تمہارا گرم جوش دوست۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ساتھیوں کی تربیت کے لیے مہلت لی جا سکے، اس لیے کہ بہرحال نفس کو تربیت یافتہ بنانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور ساتھیوں میں انتقام کا جذبہ اس کو پکایا جائے تاکہ وقت آنے پر باطل کے خلاف ایک بھرپور وار کیا جا سکے۔ جیسا علامہ اقبال نے کہا کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ تو یہ پہلا مرحلہ، اس موقع پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو کوشش، محنت اور جدوجہد ہے، اس کا مرحلہ صبر محض کا مرحلہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ مرحلہ سب سے زیادہ طویل، یعنی مکہ معظمہ میں 13 برس مسلسل یہی صبر محض کی روش اختیار کرنی پڑی۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس تیسری منزل پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کا، یہ ہے اقدام یا ایکٹیو ریزسٹنس کا مرحلہ، یعنی مناسب قوت اور مناسب اسباب فراہم ہوتے ہی نظام باطل کو چھیڑنا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کے دوران ہی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے خلاف اقدام کی اجازت دے دی گئی تھی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے بلا وجہ قتال کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا تھا، یعنی اب انہیں بھی اس بات کی جواب میں جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد جو ابتدائی طور پر ایک اندرونی استحکام کے لیے 6 ماہ کے ایک دوران اقدامات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شاہ رگ یعنی اقتصادی شاہ رگ، ان کی تجارت کے خلاف اقدام کے طور پر ان کے تجارتی قافلوں کے راستوں کی نگرانی اور پھر ان پر حملوں کا فیصلہ فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اہل حق کی طرف سے اس قسم کا اقدام ہوگا تو اس کے نتیجے میں باطل بھی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اور اب تیسرا مرحلہ آتا ہے مسلح تصادم یا عام کانفلکٹ کا، جو کہ نظام باطل کے رد عمل کا اس مرحلے پر بڑی جامع مردی کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے قتال کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن دیکھو زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں ارشاد آیا۔ اور اس لحاظ سے جو زیادتی سے روکنے کے لیے جو ہدایات اہل ایمان کو دی گئی، ان کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، لاشوں کا مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی یہ ہے کہ بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں، ناک کان وغیرہ نہ کاٹے جائیں، درخت نہ کاٹے جائیں، کھیتوں کو آگ نہ لگائی جائے، آبادیوں کو نہ جلایا جائے، آبادیوں میں لوٹ مار نہ کی جائے، عابدوں اور راہبوں کو نہ چھیڑا جائے، جانوروں کو نہ مارا جائے، صرف انہی مردوں اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے جو میدان جنگ میں لڑائی کے دوران گرفتار ہوں، یہ نہیں کہ پوری کی پوری قوم ہی جو ہے وہ قیدی بنا لی جائے، اور بد عہدی یعنی عہد معاہدہ اس کو نبھایا جائے اور اس کی خلاف ورزی بد عہدی نہ کی جائے۔ اس کے بعد یہ تلقین فرما دی گئی کہ اب یہ قتال کا جو مرحلہ شروع ہوا ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ آ جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال جاری رکھو جب تک فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہی مضمون سورہ انفال میں اس طرح سے آیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے قتال جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی نظام زندگی کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں قتال کو فرض قرار دے دیا گیا، کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند ناگوار ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، بہتری ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، برائی ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہے، اس کے دوران یہ مرحلہ، یہ قتال کا مرحلہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں سے شروع ہو کر
اور فتح مکہ سن 8 ہجری تک جاری رہا، یعنی تقریباً 6 سال تک یہ قتال فی سبیل اللہ، جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین جو ہے وہ صورت ہے، اور جو ہم نے ابھی تک 3 منزلیں سمجھی ہیں اور ان میں سے جو 3 مرحلے ہیں، یہ اس میں سے اس کا 9واں مرحلہ ہے، جس پہ جا کر یہ جہاد اب قتال فی سبیل اللہ بن جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی اللہ کے دین کے لیے جان پر کھیل جانا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، جیسا کہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت فرماتا ہے ان جواں مردوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، صف باندھ کر، جم کر، ڈٹ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارے سامنے 3 مرحلے آئے، جو تیسری منزل ہے جہاد کی، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد، اس میں صبر محض، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اقدام، اور پھر اس کے نتیجے میں ہوتا ہے مسلح تصادم۔ انشاءاللہ اس تیسری منزل کے لیے جو ذرائع میسر ہیں ان کا ذکر ابھی ہم وقفے کے بعد سمجھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔